نگر گلی گلی نگر 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 گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد وقت کرو وقت کرو وقت کرو وقت کرو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. زینت السادات کی سید جمشید حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، فخر السادات کی سید جعفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم، قرۃ عیون الصلحاء حضرت صاحبزادہ پیر ضیاء الحسن اشرفی صاحب، یادگار اسلاف حضرت علامہ محمد یوسف سیالوی صاحب، مظہر الطاف پیر سیال جناب قبلہ حافظ غلام حسین سیالوی صاحب زیدہ شرفو، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری عبدالقیوم صاحب، انتہائی واجب التکریم علماء کرام فاضل ذیشان علامہ غلام مرتضیٰ طیب صاحب، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے رہنما، دیگر انتہائی واجب التکریم علماء کرام، مشائخ اعظام، برادران اسلام، ایک کہکشاں سجی ہوئی ہے مشائخ کی، علماء کی، اہل سنت کے بزرگوں کی. میں نے چند ایک کے نام لیے. فاضل ذیشان علامہ ریحان حبیب صاحب تشریف رفیق صاحب تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح مفتی ذیشان صاحب، دیگر بہت سارے بزرگ تشریف فرما ہیں. اللہ کریم ان کی آمد ہم سب کے لیے باعث برکت و رحمت بنائے. ایک علمی مرکز پر آج یہ بصیرت افروز نور نواز محفل انعقاد پذیر ہے. اس خوبصورت انتظام پر، حسن ترتیب پر اور مشائخ کی اس قدر علماء کی تشریف آوری پر میں جناب محترم عاشق خیر الورا قرۃ عیون الصلحاء پروفیسر تزمل حسین صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں.
دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ان کے حسن نیت سے بڑھ کر اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان کی گفتگو کا لفظ بتا رہا تھا کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور ان کی گفتگو سن کے، اخلاص والی باتیں سن کے میرے دل سے یہی دعا نکل رہی تھی کہ زمانے قدر کر ان کچ کلاہانے محبت کی، کہ پیدا اس نمونے کے جواں ہر دم نہیں ہوتے۔ ایسے نوجوان معاشرے کے لیے اللہ کی نعمت ہیں جو یہ فکر کریں کہ معاشرے کی اصلاح میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایسے نوجوان ہمارے مسلک کے ہیرے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آج انہوں نے بڑا خوبصورت عنوان منتخب کیا ہے۔ اہل سنت ویسے بھی ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم اہل محبت ہیں۔ ہمارے مشائخ نے محبتیں بانٹی ہیں۔ تو انہوں نے آج جو موضوع رکھا ہے، جلسے کا عنوان رکھا ہے، وہ بھی یہ ہے کہ تاجدار صداقت اور تاجدار ولایت کی باہمی محبت۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور حیدر کرار شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی باہمی محبتیں، وہ میں نے آپ کے سامنے چند گھڑیاں بیان کرنی ہیں۔ محبت کا موضوع ہے، یقیناً آپ محبت سے ہی سماعت فرمائیں گے۔ دور حاضر کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ جب ہمارے ایک پڑوسی ملک میں انقلاب آیا تھا اسلام کے نام پر، وہ صرف اس ملک کے لیے محدود نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اور کئی ملکوں میں بھی اس کو پھیلانا تھا۔ تو پھر انہوں نے ایک ایجنڈے کے تحت یہ بات پھیلائی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ تو آپس میں ہی جھگڑتے رہے ہیں، اور انہوں نے حضور کے معجزات کے جو گواہ تھے ان کی کردار کشی شروع کر دی۔ جو حضور کی نبوت کے گواہ ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام جن کے سامنے حضور نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو انہوں نے اسلام کے ان سچے خدمت گزاروں کی کردار کشی کرنا، اسے دین سمجھ لیا، اور اب ایک خاصا طبقہ انہوں نے ایسا تیار کر دیا ہے کہ جو یہی انہی باتوں میں الجھا ہوا ہے، فلاں کی فلاں سے لڑائی ہوئی ہے، فلاں کی فلاں سے لڑائی ہوئی ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ اس حوالے سے بڑا اہم ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایک تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے سارے صحابی جنتی۔ ابھی کلام بھی آپ نے سنا اس حوالے سے، اور بچے نے نعرے بھی اس حوالے سے لگوائے، ہر صحابی نبی جنتی۔ تمام صحابہ کرام کا ادب ہمارے اوپر واجب ہے۔ حضور کو چھوڑ کر کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اور صحابہ کو چھوڑ کر کوئی حضور تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے بارے میں پوچھنا ہے تو حضور کے دروازے پہ آنا ہوگا، اور حضور کے بارے میں پوچھنا ہے تو صحابہ کے دروازے پہ آنا ہوگا۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکتوبہ شریفہ میں لکھا ہے، اگر صحابہ کی دیانتداری اور امانت پر ایمان نہ رہے تو قرآن اور حدیث پہ ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم تمام صحابہ کرام کا ادب اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں۔ کسی ایک صحابی کی بے ادبی کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کرام آپس میں محبت رکھتے تھے، یہ دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلے عرض کیا کہ ان کا ادب ہمارے اوپر واجب ہے، وہ سب جنتی ہیں۔ دوسری بات، صحابہ آپس میں محبتیں بانٹتے تھے، محبت کرتے تھے۔ کہیں اختلاف رائے ہوا ہے، جس طرح کے بعض لوگ تاریخ کی کتابوں کو آگے رکھ کے بیان کرتے ہیں، تو یاد رکھیں اختلاف رائے ہونا یہ کوئی
ایسی بات نہیں ہے جس کو سامنے رکھ کے آپ صحابہ کا معاذ اللہ انگلی اٹھائیں. دونوں طرف نیتیں اچھی ہیں، اختلاف رائے ہوا ہے، پھر دونوں صحابہ نے جن میں اختلاف رائے ہو رہے ہیں انہوں نے ایک متفقہ فیصلہ بھی کر کے امت کو اس اختلاف سے نکال بھی دیا. اس لیے اب ہمیں جو اسلام کا خیر خواہ ہے، مثال دے رہا ہوں، اگر یہاں میرا اور پروفیسر تزمل حسین صاحب کا رائے میں کوئی اختلاف ہو، میں کوئی اور بات کروں، یہ کوئی اور بات کریں، آپ لوگ سارے منظر دیکھ رہے ہیں، پھر ہم دونوں ایک فیصلے پہ متفق ہو جائیں کہ ہاں اصل بات یہ ہے، تو باہر جا کے آپ کو ہمارا متفقہ فیصلہ بیان کرنا چاہیے یا اختلاف والی بات بیان کرنی چاہیے؟ اگر آپ ہمارے خیر خواہ ہیں تو پھر وہ متفقہ فیصلہ آپ بیان کریں گے. صحابہ میں کہیں اختلاف نظر آتا ہے لیکن دونوں طرف اچھی نیتیں ہیں، اختلاف ہوتا ہے، پھر وہ خود ایک متفقہ فیصلہ بھی کر لیتے ہیں اور امت کو اس اختلاف سے نکال بھی لیتے ہیں. اس لیے صحابہ کرام آپس میں محبت کرتے تھے. تاریخ کی کتابوں سے اگر کوئی معاذ اللہ ان کے درمیان اختلاف بیان کرے تو اصول یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان قرآن پر ہے. جہاں بھی قرآن اور تاریخ کی کتاب آپس میں ٹکرائیں گے وہاں آپ نے تاریخ کی کتاب کو چھوڑ دینا ہے اور قرآن کو لے لینا ہے. اگر اس وقت آپ تاریخ کی کتاب کو لیں اور قرآن کو چھوڑ دیں تو ایمان محفوظ رہے گا، تو ایمان برباد ہو جائے گا. بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کی سینکڑوں آیات کو پس پشت ڈال دیا اور تاریخ کی کتابوں کو آگے رکھ لیا. اور وہ تاریخ کی کتابیں جن میں سے کوئی 200 سال بعد لکھی گئی، کوئی 300 سال بعد لکھی گئی، اس تاریخ کی کتاب کو وہ قرآن پر ترجیح دیتے ہیں. جہاں بھی کوئی تاریخ کی روایت قرآن سے ٹکرائے گی ہم اسے چھوڑ دیں گے اور قرآن کو لے لیں گے. کیونکہ ہمارے ہاں سب سے پہلے عقیدے کی بنیاد کہاں ہے؟ قرآن پاک، اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے. قرآن پاک کے چند الفاظ میں نے خطبہ کے دوران آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں جن میں اللہ پاک نے حضور کی رسالت کو بیان کیا ہے، پھر رسالت کے فیض کو بیان کیا ہے. محمد الرسول اللہ، یہ وہ حصہ ہے جو کلمہ طیبہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں. حضور سید العالمین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کے ہو گئے، وہ جو آپ کے ساتھ ہو گئے، وہ جو آپ کی معیت میں آ گئے. اب صحبت نبوی نے ان پر کیا رنگ چڑھایا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وہ مقابلے کے وقت کافروں کے سامنے بڑے سخت ہیں. اشداء للکفار نہیں ہے، علی الکفار ہے. مستعمل بن کے یا ویزا لے کے تو کوئی غیر مسلم اسلامی ملک میں آ سکتا ہے. اشداء علی الکفار، مقابلے کے وقت مسلمان پشت دکھانے والے، ڈر کے بھاگنے والے نہیں ہیں، بلکہ مقابلے کے وقت وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. جو آپس میں رحم دل نہ ہوں وہ مجلس محمدی میں بیٹھنے کے حقدار نہیں. یہ والذین معہ کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. جو مجلس محمدی میں بیٹھنے والے ہیں صحبت نبوی نے ان کے دل فراخ کر دیے ہیں. ان کے دلوں میں گھٹن نہیں ہے، وسعت ہے. وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں. اب اس کی تفسیر میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں جس کے بعد یہ مضمون بیان کرنے کی مزید ضرورت نہیں ہے. ایسا واضح مضمون قرآن نے بیان کر دی ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یاد کرو وہ وقت جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے،
پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اللہ کی نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اور مفسرین کہتے ہیں نعمت کیا ہے؟ آمد مصطفیٰ. نعمت کیا ہے؟ وجود مصطفیٰ. صحبت نبوی نے صحابہ کو کیا بنا دیا ہے؟ چند لوگ ہی بول رہے ہیں کیا بنایا ہے؟ میں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اب جو قرآن کو ماننے والا ہے وہ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ آپس میں بھائی بھائی نہیں تھے، کیونکہ قرآن نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے آمد نبوی کی برکت سے اللہ نے صحابہ کے دلوں میں الفت بھی پیدا کر دی ہے، دل جوڑ دیے ہیں. اللہ نے صحابہ کے دل جوڑ دیے ہیں، ان میں الفت پیدا کر دی ہے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اب کوئی صحابہ کے اختلاف کو دشمنی بنا کے آپ کے سامنے پیش کرے تو آپ اس سے پوچھیں اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کی نعمت سے صحابہ آپس میں کیا بن گئے؟ چند لوگ ہی بولے. اب بھی نوجوانوں سے کہوں گا ذرا محبت سے جواب دے صحابہ کیا بن گئے؟ یہ قرآن کی آیت ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہم صحابہ کی باہمی محبت بیان کر کے دنیا کو بتاتے پہلے جھگڑے تھے، حضور آئے آپ نے دل جوڑے، حضور آئے آپ نے انسانیت کی تعمیر کی، آپ نے معاشرے میں امن قائم کیا. اور اسلام کے دشمن کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی صحابہ آپس میں جھگڑتے رہے. اب ذرا میں تیسری آیت آپ کو سنا رہا ہوں. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم دنیا کو یہ آیت سناتے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ کن کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ یہ صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی ہے. اس آیت کا پہلا مصداق کون ہے؟ صحابہ کرام مصداق. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ آپس میں بھائی بھائی نہیں بنے، بھائی بھائی بن کے ان کی باہمی محبت اتنی ہے خود پیاسے رہتے ہیں اپنے حصے کا پانی بھائی کو پلا دیتے ہیں. وہاں چھینا چھپٹی نہیں ہے، وہاں ایثار ہے. وہاں دوسرے سے چھین کے اپنا نفس نہیں راضی کر رہے، وہ تو اپنے حصے کا دوسروں کو کھلا رہے ہیں. کس نے کہا کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں؟ یہ گواہی کس نے دی ہے؟ اللہ نے گواہی. بے شک بے شک. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اپنا نقصان کر کے اپنے بھائی کا فائدہ کر رہے ہیں. کون؟ صحابہ. وہاں مفاد پرستی نہیں ہے، وہاں خود غرضی نہیں ہے، وہاں اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان نہیں ہے، بلکہ اپنا نقصان کر کے دوسرے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. آپ نے سنا نہیں ایک صحابی حضور کی بارگاہ سے رات کو مہمان گھر لائے، گھر میں کھانا ایک بندے کا تھا تو انہوں نے بیوی سے کہا کہ جب میں کھانا شروع کروں مہمان تو اکیلے نہیں کھائے گا، تم چراغ بجھا دینا، میں ویسے ہی منہ ہلاتا رہا، مہمان بھی خوش ہو جائے کہ میرے ساتھ میرے میزبان نے بھی کھایا ہے اور اپنے حصے کا کھانا انہوں نے کس کو کھلا دیا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم حضور کی آمد کی یہ برکات دنیا کو بتاتے، اور ہو کیا رہا ہے جی میں فلاں دھڑے سے ہوں، میں فلاں دھڑے سے ہوں. یاد رکھیں 73 جو جماعتیں فرقے بنے ان میں 72 دوزخی ہیں، ایک جماعت ہے جو جنتی ہے جس پر 1400 سال سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اجماع ہے. وہ جنتی جماعت اہل سنت و جماعت ہے. اور اہل سنت و جماعت کے ہاں صحابہ کے درمیان ہم دھڑے بازی نہیں کرتے کہ میں فلاں کے ساتھ ہوں، میں فلاں کے ساتھ ہوں. ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، ہم صحابہ کے بھی. ہم رسول اللہ کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں. مرکز ایمان رسول اللہ ہے.
مبدأ فیض رسول اللہ ہے، مرکز محبت رسول اللہ ہے. ہم جسے مانتے ہیں رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں. ہم جس سے محبت کرتے ہیں رسول اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. ہماری محبتوں کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے. جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا. ہم حضور کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں. اہل بیت کے نوکر ہیں اس لیے کہ وہ حضور کے گھر والے ہیں، اور صحابہ کے خادم ہیں اس لیے کہ وہ حضور کے صحابہ ہیں. اس لیے ہم دھڑے بندیاں نہیں کرتے میں فلاں جماعت سے ہوں، میں فلاں جماعت سے ہوں. صحابہ کی شان سن کے دل میں گھٹن آئے تو بندہ اہل سنت نہیں ہے، رافضی ہے. اہل بیت کی شان سن کے دل میں انقباض گھٹن آئے وہ بھی سنی نہیں ہے، وہ خارجی ہے. سنی وہ ہے اہل بیت کی شان سنے پھر بھی خوش ہو، صحابہ کا ذکر سنے پھر بھی خوش ہو. اقبال مدارس میں تو نہیں پڑھے پر اولیاء کے پاس بیٹھتے رہے ہیں. علامہ اقبال، علامہ اقبال نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، آپ سب کو وہ شعر یاد ہے: تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوزے صدیق. اقبال نے بڑی گہری بات کی ہے. کہتے ہیں جو حضور کا عشق ہے نا، پہلے مصرے میں وہ مانگ رہے ہیں تڑپنے پھڑکنے کی، حضور کا عشق یا اللہ مجھے دے. اور آگے کہتے ہیں نہ رافضیوں کو ملے گا نہ خارجیوں کو ملے گا، یہ اسے ملے گا جو مولا علی کا بھی نوکر ہے، صدیق اکبر کا بھی. کیونکہ جب اقبال کا یہ شعر پڑھیں گے، جب کہیں گے نا دل مرتضیٰ، خارجی ناراض ہو جائے گا. جب کہیں گے سودے صدیق، رافضی ناراض ہو جائے گا. اقبال کہتے ہیں عشق مصطفیٰ نظر آئے گا تو صرف سنیوں کے سینے میں نظر آئے گا. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے. حضور کا عشق نظر آئے گا تو اس کے سینے میں نظر آئے گا جو مولا علی کو بھی مانتا ہے، صدیق اکبر کو بھی مانتا ہے، جو ان دونوں ہستیوں کا نوکر ہے، غلام. خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے: دو ابرو یار دے خمدار واہ واہ، تھکی تلوار جوہردار واہ واہ. دو ابرو یار دے خمدار. حضور کے حسن کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں واہ واہ. یا اللہ جو حضور کے ابروؤں کے ذکر پہ واہ واہ کہے اسے آج رات حضور کا دیدار پاتا. دو ابرو یار دے خمدار، تھکی تلوار جوہردار، علی و فاطمہ شبیر و شبر، میری سرکار دے انوار. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، محمد مصطفیٰ دے یار. اہل بیت کا ذکر کر کے بھی کہتے ہیں واہ واہ، صحابہ کا ذکر کر کے بھی کہتے ہیں واہ. دو ابرو یار دے خمدار واہ واہ، تھکی تلوار جوہردار واہ واہ. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، محمد مصطفیٰ دے یار، محمد مصطفیٰ دے یار. علی و فاطمہ شبیر و شبر، میری سرکار دے انوار، میری سرکار دے انوار. حضرت عبداللہ بن عمر سفر کر رہے تھے تو دیکھا ایک بوڑھا شخص راستے میں کھڑا ہے، سواری سے اترے، آپ کے ساتھ غلام بھی تھا. اس بوڑھے شخص سے بڑے ادب سے پیش آئے، اپنی سواری کی مہار اس بوڑھے شخص کو پکڑا دی. پاس کچھ پیسے تھے وہ بھی دیے. آپ کے غلام نے پوچھا، تفصیل میں نہیں جا رہا چونکہ وقت تھوڑا ہے. آپ کے غلام نے کہا حضرت اس بوڑھے کو آپ کچھ پیسے ہی دے دیتے کافی تھا، سواری کیوں دی ہے؟ کہا یہ میرے باپ کا دوست ہے. اور حضور کی حدیث پاک ہے جس نے اپنے باپ کے دوستوں کا خیال نہیں نہ رکھا، قیامت کے دن اس کے اعمال کا حسن جو ہے وہ کامل نہیں ہوگا. اعمال کا نور کامل چاہتے ہو تو اپنے والد کے یاروں کی قدر کرو. جو اپنے باپ کے یاروں کا تو خیال رکھنا چاہیے تو جنہیں رسول اللہ نے اپنا یار بنایا. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، محمد مصطفیٰ دے یار.
سادات کے قدم تھام کے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی مجھے کہے نا کہ صاحبزادہ صاحب تسی تے بڑے چنگے بندے ہو، پر تواڈے ابا جی بڑے نیک سن، انہاں دا یارانہ اچھیاں لوکاں نال نہیں سی، کیا خیال ہے وہ میرے والد صاحب کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ کے والد صاحب بڑے نیک آدمی تھے، ان کا یارانہ اچھے لوگوں کے ساتھ تھا، تو وہ تعریف کر رہے ہیں۔ سادات کی خدمت میں دوبارہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، جو صدیق اکبر کی توہین کر رہے ہیں نا، وہ حضور کی توہین کر رہے ہیں۔ دوستیاں تعارف ہوتی ہیں، دوستیاں تعارف ہوتی ہیں، محفلیں تعارف ہوتی ہیں، جنہیں حضور سفر و حضر میں ساتھ رکھیں۔ آج کس طرح آپ ان کی بے ادبی سن لیتے ہیں؟ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، محمد مصطفیٰ دے یار، محمد مصطفیٰ دے یار، اللہ کی شان پر بھی قربان جاؤں۔ بعض دلیلیں کتابوں میں پڑھنی پڑتی ہیں، بعض دلیلیں اللہ نے دکھا دی ہیں۔ ابو بکر و عمر کی شان تو ہر کوئی دیکھتا ہے جب مدینہ منورہ جاتا ہے، حضور کو سلام کر کے پھر کس کو سلام کر رہے ہیں؟ شان نظر نہیں آ رہی۔ حضور کے سلام کے بعد ہنا السلام علی ابی بکر، ہنا السلام علی عمر، تو نظر نہیں آ رہا کہ اللہ نے ان کو کیا شان عطا فرمائی۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، محمد مصطفیٰ دے یار، علی و فاطمہ شبیر و شبر، میری سرکار دے انوار، میری سرکار دے انوار۔ فضائل اپنے اپنے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کے اپنے فضائل ہیں، حضور حیدر کرار شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اپنے فضائل ہیں، لیکن محبت دونوں کی ایک ہی، دونوں کی محبت جدا جدا نہیں ہے۔ موضوع آج محبت کا، اس لیے یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ فضائل اپنے اپنے پر محبت ایک ہی ہے۔ دیکھیں ہم حضرت موسیٰ کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں، حضرت نوح کی شان بھی بیان کرتے ہیں، حضرت ہارون کی، حضرت عیسیٰ کی۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ حضرت ہارون کی شان سنتے ہوئے آپ کے ذہن میں آ جائے کہ یہ بندہ حضرت موسیٰ کی بے ادبی کر رہا ہے؟ کیونکہ حضرت ہارون ان کے بھائی ان کی شان بیان کر رہا ہے، حضرت موسیٰ کی شان نہیں بیان کر رہا ہے۔ کبھی آیا خیال؟ حضرت موسیٰ کی شان بیان کرنے والے پر کبھی آپ کہتے ہیں یہ حضرت ہارون کی بے ادبی کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کی شان بیان کرنے والے پر آپ سوچتے ہیں یہ حضرت نوح کی بے ادبی کر رہے ہیں؟ ہر نبی کی شان ہم کھلے دل سے سنتے ہیں، تو ہر صحابی کی شان کھلے دل سے کیوں نہیں سنتے؟ حضرت موسیٰ کی شان سن کے بھی دل خوش ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ کی شان سن کے بھی دل خوش ہوتا ہے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم سب کی شان ہم کھلے دل سے سنتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے حضرت موسیٰ کی شان بیان کریں، حضرت ابراہیم بھی خوش ہوں۔ بڑی ذمہ داری سے اپنے علماء کی موجودگی میں یہ بات بیان کر رہا ہوں، شان صدیق اکبر بیان کریں، مولا علی خوش ہو۔ شان مولا علی بیان کریں، صدیق اکبر خوش ہو۔ اپنے پلید اور گھٹیا دلوں پر ان پاک دلوں کو قیاس نہ کریں جنہیں حضور نے پاک فرمایا۔ ان دلوں کو کس نے پاک کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے انہیں پاک کیا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، حضور آئے ہیں پاک کرنے۔ قرآن کہتا ہے حضور کیوں دنیا میں تشریف لائے ہیں؟ تو اگر کوئی کہے بھئی حضور نے 23 سال محنت کی ہے، صرف 3 دل ہی پاک کی ہے، صرف 3 ہی پاک کی ہے دل، صحابہ میں سے صرف 3 دل، چوتھا دل نہیں پاک کیا، وہ بے ادبی نہیں کرتا۔ ہم تو کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم، اس نگاہ عنایت پہ جن دلوں کو حضور نے پاک کیا۔ اور سورہ حجرات پڑھیں، جن دلوں میں اللہ نے ایمان سجایا۔ علماء بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں سورہ حجرات میں اللہ پاک نے اس چیز کو بیان کیا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے چن لیے، انہیں اللہ نے تقوی کے لیے پسند فرما دیا ہے۔ کس کے لیے پسند کیا ہے؟ اور کس نے پسند کیا ہے؟ کہ اللہ جن کے دلوں میں تقوی سجائے، کیا وہ آپس میں بغض رکھنے والے ہیں؟ آپس میں کینہ رکھنے والے ہیں؟
یہ بات بھی بڑا لرز کے اور ڈر کے بیان کر رہا ہوں، اگر آج کے اس دور کے کسی مسلمان بھائی کا بغض میرے دل میں ہو، کینہ میرے دل میں ہو، تو ایمان خطرے میں ہے کہ کہیں اس کی نحوست سے ایمان کا کھلیان برباد نہ ہو جائے۔ کئی لوگ ایسے ہیں، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک بندہ آخری سانسوں پہ تھا، گھر والے آئے کہ آئیں آپ اسے کلمہ پڑھائیں، آپ تشریف لے گئے، تو اس نے کلمہ نہیں پڑھا، کفر پہ خاتمہ ہو گیا، تو آپ اٹھ کے چلے جائیں، اور ایمان اسلام کے خلاف اس کی زبان چلنے لگی۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میرے اوپر ظاہر کر دے کہ کیا سبب ہے، یہ بندہ کبھی کبھی مسجد بھی آتا تھا، کفر پر کیوں مر گیا ہے؟ 3 دن مسلسل آپ دعا کرتے رہے، کوئی اشارہ نہیں ہوا۔ چوتھی رات تھی، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، اس رات بھی آپ عشاء کے بعد نوافل پڑھ کے دعا مانگ کے سو گئے، دیکھا ایک شخص آگ میں جل رہا ہے۔ آپ نے پوچھا تو فلاں جوان ہے؟ اس نے کہا میں ہی ہوں۔ فرمایا تو کبھی کبھی مسجد بھی آتا تھا، کفر پہ کیوں خاتمہ ہوا ہے؟ اس نے کہا میرے اندر 3 عیب تھے، ایک تو میں شراب پیتا تھا، اور شراب سے میری ایسی محبت تھی میں چھوڑ نہیں تھا سکتا، دوسرا میں غیبت کرتا تھا، تیسرا کسی مسلمان بھائی کی عزت میرے سامنے بیان ہوتی میں برداشت نہیں تھا کر سکتا، میرا سینہ کینے سے بھرا ہوا تھا۔ یہ 3 چیزیں ایسی تھی جن کی نحوست ظاہر ہوئی اور میرا ایمان برباد ہو گیا۔ ویسے یہ 3 گناہ ہیں، فسق ہے، ہاں ان کا نتیجہ بسا اوقات ایسا نکلتا ہے کہ بندہ کفر کر بیٹھتا ہے، ان کی چھوٹی لغزش بڑی لغزش تک لے جاتی ہے، بڑی لغزش پہ کفر تک لے جاتی ہے۔ ویسے کسی سے آپ نفرت کریں یا حسد کریں وہ گناہ ہے، کفر نہیں ہے، لیکن خطرہ ہے کہ کہیں یہ آپ کو کفر تک لے نہ جائے۔ تو جو بغض ہی ان سے رکھے جن کی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، جسے اپنا ایمان عظیم، حضرت مولانا عظیم مفسر، عظیم محدث، عظیم محقق علامہ جلال الدین سیوطی نے ایسے واقعات لکھے ہیں کہ صحابہ سے بغض کرنے والے کا خاتمہ کفر پہ ہوا ہے۔ تو جب صحابہ کا ذکر ہوتا ہے ہمارے دل خوش ہو جاتے ہیں، ان کے سینے میں اللہ نے ایمان سجایا ہے۔ یہ سورہ حجرات میں ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان سجایا ہے۔ کس نے ایمان سجایا صحابہ کے دلوں میں؟ اللہ نے ایمان۔ تو پھر اللہ نے کیسا سجایا ہوگا؟ ایک دوسرے کے لیے بغض رہنے دیا ہوگا، جبکہ ایک دوسری آیت میں فرما دیا کہ اللہ نے الفت پیدا کی ہے اور اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے دو ابرو یار دے خمدار، تھکی تلوار جوہردار، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، محمد مصطفیٰ دے یار، علی و فاطمہ شبیر و شبر، میری سرکار دے انوار۔ یہی خواجہ محمد یار فریدی یہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی، میں نے دیکھا حضور کی محفل میں سٹیج پر آپ کے ساتھ 6 ہستیاں بیٹھی ہوئی، 3 ایک طرف ہے 3 ایک طرف ہے، 6 ہستیاں بیٹھی، اور ایک ربائی میں آپ نے ان 6 ہستیوں کا ذکر کر دیا ہے۔ ابو بکر و عمر منظور ڈٹھم، ڈٹھم کا مطلب ہے میں نے دیکھا، ابو بکر و عمر منظور ڈٹھم، عثمان و علی مسرور ڈٹھم، حسنین سراپا نور ڈٹھم، با کمال محمد یار ڈٹھم۔ یا اللہ جنہوں نے ڈٹھم پہ سبحان اللہ کہا انہیں بھی شامل کر دے، یہ بھی کہیں ڈٹھم، انہوں نے دیکھا وہ ہم نے بھی دیکھ لیا۔ ابو بکر و عمر منظور ڈٹھم، عثمان و علی مسرور ڈٹھم، حسنین سراپا نور ڈٹھم، با کمال محمد یار ڈٹھم۔ یا
برادران اسلام، میں یہ عرض کر رہا تھا ابو بکر و عمر منظور ڈٹھم، عثمان و علی مسرور ڈٹھم، حسنین سراپا نور ڈٹھم۔ دیکھیں کسی بھی ہستی کی بے ادبی ہے، کتنے میٹھے انداز میں ادب سے چاشنی سے ہر ہستی کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت، ہر ہستی کا ذکر ادب اور محبت سے کر رہے ہیں۔ ابو بکر و عمر منظور ڈٹھم، عثمان و علی مسرور ڈٹھم، حسنین سراپا نور ڈٹھم، با کمال محمد یار ڈٹھم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان ہستیوں کے فضائل اپنے اپنے ہیں، پر ان کی محبت ایک ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ صدیق اکبر کی بے ادبی کر کے مولا علی کو خوش کر لیں کہ وہ آپ کو اپنی محفل میں بیٹھنے دیں، نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مولا علی کی گستاخی کر کے آپ حضرت صدیق اکبر کو خوش کر لیں، ان کی محفل میں پہنچ جائیں۔ شان صدیق اکبر بیان ہو تو مولا علی خوش ہوتے ہیں، اور شان مولا علی بیان ہو تو صدیق اکبر خوش ہوتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج فرض ہوا ہے تو پہلے سال خود حج نہیں فرمایا، بلکہ حضرت صدیق اکبر کو قافلہ دے کے بھیجا۔ پہلے امیر الحجاج حضرت صدیق اکبر۔ اس طرح حضور نے نماز کے لیے امام بنایا تو کس کو بنایا ہے؟ حضرت صدیق اکبر۔ اسی طرح حج کے لیے حضور نے امیر الحجاج بنا کے بھیجا ہے، تو پہلا حج جو پڑھا گیا حضرت صدیق اکبر کی امارت میں پڑھا گیا ہے۔ پیچھے سے حضرت صدیق اکبر قافلے کے ساتھ مکہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، حضور پر کچھ آیتیں اتری ہیں، آپ نے مولا علی شیر خدا کو وہ آیتیں دے کے بھیجا ہے کہ جاؤ جا کے ابو بکر سے کہنا عرفات میں یہ آیات پڑھ کے سنا دیں۔ اور حضور نے حضرت مولا علی شیر خدا کو اپنی اونٹنی دے کے بھیجی ہے کہ میری سواری پہ بیٹھ کے جاؤ۔ آیتیں لے کے جانی تھی تو سواری بھی حضور کی لے کے جانی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے قریب ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہے، ابھی مکہ میں داخل نہیں ہوئے، فجر کی نماز کا وقت ہے، اقامت ہو گئی ہے۔ اب اقامت کے بعد کتنی دیر لگتی ہے امام کو کھڑے ہو کے جماعت کرواتے ہوئے؟ اقامت شروع ہوئی ہے، نمازی سارے مصلوں پہ موجود ہیں، جماعت ہونے لگی ہے، رسول اللہ کی اونٹنی کی آواز آئی ہے، صدیق اکبر نے مصلی چھوڑا ہے، دوڑ پڑے ہیں جدھر سے آواز، اور یہ کہتے ہوئے دوڑ پڑے ہیں میرے محبوب کی سواری آ گئی ہے، میرے محبوب کی سواری۔ پیچھے جتنے نمازی تھے وہ بھی دوڑ پڑے، واہ صدیق اکبر آپ تو رسول اللہ کی اونٹنیوں کی آواز بھی پہچانے۔ عشق کتنے کمال پہ ہے، کہا میرے محبوب کی سواری آ گئی ہے، میرے محبوب کی سواری آ گئی۔ وہاں پہنچے، سواری دیکھی، مولا علی شیر خدا تشریف فرما ہے، آپ سواری سے اترے، معانقہ ہوا، مصافحہ ہوا، ملاقات ہوئی۔ پہلا سوال ہی ملتے ہی حضرت صدیق اکبر نے پوچھا امیر او مامور، آپ امیر بنا کے بھیجے گئے ہیں یا مامور ہیں؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ آتے ہی پہلے آپ نے سب سے پہلے یہ سوال کیوں پوچھا ہے کہ میں امیر بنا کے بھیجا گیا ہوں یا مامور؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ ہم فجر کی نماز پڑھنے لگے تھے، اقامت ہو چکی تھی، رسول اللہ کی اونٹنی کی آواز آئی، ہم جماعت چھوڑ کے دوڑ پڑے، ہم نے ابھی فجر پڑھنی ہے۔ اگر آپ امیر بنا کے بھیجے گئے ہیں تو پھر نماز آپ پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں۔
جب حضرت صدیق اکبر نے کہا نا اگر آپ امیر بنا کے بھیجے گئے ہیں تو نماز آپ پڑھائیں گے، میں پیچھے پڑھوں گا، جناب مولا علی شیر خدا نے فوراً جواب دیا نہیں، امیر آپ ہی ہیں، نماز آپ ہی پڑھائیں گے، میں تو چند آیات لے کے آیا ہوں جو حضور نے حکم دیا ہے کہ عرفات میں سنا۔ سفر حج پڑھ کے دیکھیں، سارے سفر میں نماز صدیق اکبر پڑھاتے رہے ہیں، مولا علی پیچھے پڑھتے رہے۔ جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جب حضرت صدیق اکبر نے پوچھا آپ امیر ہیں یا مامور ہیں، اگر آپ امیر ہیں تو نماز پڑھائیں، تو مجھے بتائیں حضرت صدیق اکبر کے دل میں کوئی امارت کی خواہش ہے یا وہ محبوب کی لگائی ہوئی ڈیوٹی ہے؟ حضرت صدیق اکبر جو کام کر رہے ہیں نا کہ مصلی پہ نماز پڑھا رہے ہیں، وہ تو اپنے محبوب کی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے 2.25 سال خلافت کی ہے تو انہوں نے تو ڈیوٹی دی ہے۔ ہمارے ہاں آج کل بعض لوگ اپنے پست خیالوں پر قیاس کرتے ہوئے، اپنے گھٹیا دلوں پر فیصلہ کرتے ہوئے ان ہستیوں کے فیصلوں کو سوچتے ہیں وہاں یہ معاملات نہیں تھے، وہاں تو جس کی حضور ڈیوٹی لگا رہے ہیں وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، ورنہ آپس میں ان کی محبت نہیں تھی۔ ڈیوٹی حضور نے لگائی ہے، حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، انہیں امیر الحجاج بنا کے بھیجا گیا ہے، ڈیوٹی حضور نے لگائی ہے، لہذا مولا علی پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور خوش دلی سے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو آج موضوع آپ نے رکھا ہے نا محبت کا، اس پر تاجدار گورڑا کا ایک جملہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ تاجدار گورڑا فرماتے ہیں رسول اللہ کوئی حکم دے تو مولا علی کے دل میں یا سیدہ پاک کے دل میں گھٹن کیسے ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ بات حضور کی جائے اور ان کے دلوں میں گھٹن آ جائے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں صدیق اکبر نے اپنی تو کوئی بات کی نہیں، انہوں نے تو باتیں ساری حضور کی، انہوں نے تو ڈیوٹی حضور کی تھی۔ اس لیے صحابہ اہل بیت آپس میں شیر و شکر تھے، مولا علی شیر خدا اور حضور حیدر کرار آپس میں کمال درجے کی محبت تھی، انتہا درجے کی محبت تھی۔ مولا علی شیر خدا کے ایک بھائی ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، آپ شہید ہوئے ہیں۔ آپ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن جعفر جو کہ حضرت بی بی زینب کے خامد ہیں۔ بی بی زینب امام علی مقام کی ہمشیرہ اور حضور حیدر کرار کی بیٹی جو کربلا میں بھی موجود ہے، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خامد جو ہیں عبداللہ، وہ حضرت جعفر کے بیٹے ہیں۔ حضرت جعفر شہید ہوئے، ان کی بیوہ ہیں اسماء بنت امیس۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور حیدر کرار شیر خدا مشورہ کر رہے ہیں کہ جعفر کی جو بیوہ ہے اس کا رشتہ کس کو دیا جائے، تو نگاہ مصطفیٰ نے اور نگاہ مرتضیٰ نے صدیق اکبر کے حق میں فیصلہ۔ مولا علی نے اپنی بھابی کا نکاح، بیوہ بھابی کا نکاح صدیق اکبر کے ساتھ کیا۔ مولا علی شیر خدا نے اپنی بیوہ بھابی، اب مولا علی کے جو بھتیجے تھے ان کی پرورش کہاں ہونی تھی؟ حضرت صدیق اکبر کیا لگتے ہیں بی بی زینب کے؟ سسر تو لگتے ہیں، کیونکہ ان کی جو ساس ہے حضرت اسماء بنت امیس وہ بیوی ہیں حضرت صدیق اکبر۔ وہاں کتنی گہری رشتہ داریاں، کتنی محبتیں ہیں کہ مولا علی شیر خدا نے اپنی بیوہ بھابی کے لیے حضرت صدیق اکبر کو پسند۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر طیار کی شہادت کے بعد ان کی بیوہ حضرت جناب اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں حضرت صدیق اکبر کے نکاح میں دیا۔ اور دل تھام کے سنیں جو اگلی بات عرض کر رہا ہوں، یہ جو حضرت اسماء بنت امیس ہیں یہ بڑی قریب تھی سیدہ نساء العالمین، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی قریب تھی، بڑا قرب انہیں حاصل تھا۔
یوں کہہ لیں کہ ہم راز تھیں یہ سیدہ کی. سیدہ ان سے راز کی باتیں کر، ان سے ہی سیدہ نے فرمایا تھا کہ کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو مردوں کی نظر نہ پڑے. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کچھ عرصہ حبشے میں بھی رہی ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں جب میت اٹھائی جاتی ہے تو کھجور کی شاخیں اوپر رکھی جاتی تھی. تو سیدہ نے ان کے مشورے کو پسند کیا اور فرمایا کہ میرے جنازے پر بھی یہ تمام کیا جائے تاکہ مردوں کی نظر نہ پڑے. یہ بات آپ نے سنی ہوگی نا کہ سیدہ نے کہا میرے جنازے پر مردوں کی نظر نہ پڑے. کس کی نظر نہ پڑے؟ کس پر؟ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ. سیدہ کا پردہ تو اتنا ہے وہ چاہتی ہیں میرے جنازے پہ مردوں کی نظر نہ پڑے. وہ لوگ کتنے ظالم ہیں جو سیدہ کو مردوں کے درمیان دربار میں کھڑا کرتے ہیں. کہتے ہیں دربار میں بی بی چلی گئی. وہاں کون سا دربار تھا؟ وہاں مسجد میں فیصلے ہوتے تھے. سیدہ تو اتنی پردہ دار ہیں وہ فرماتی ہیں میرے جنازے پر نامحرموں کی نظر نہ پڑے. اور جو کہتے ہیں دربار میں بی بی گئیں اور خلیفہ نے اس طرح کیا، یہ من گھڑت کہانیاں سناتے ہیں، اسلام سے دشمنی کرتے ہیں. بڑی ذمہ داری سے یہ بات سنا رہا ہوں، ذرا دل تھام کے سنیں. ایک صحابی ہیں حضرت ربیع انصاری، یہ احد میں شہید ہوئے ہیں. حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت ہے. ان کی بیٹی آئی ہے حضرت صدیق اکبر کی محفل میں. صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. حضرت صدیق اکبر اس بچی کے لیے کھڑے ہو گئے. اہل محفل حیران ہے کہ ایک بچی آئی ہے اور صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. پھر اپنی جگہ پہ بٹھایا ہے اور بڑے ادب سے پوچھ رہے ہیں جس طرح اپنے سے بڑوں سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے. جو حکم اس بچی نے دیا حضرت صدیق اکبر نے تعمیل کی ہے. پھر وہ بچی اٹھی ہے تو آپ الوداع کرنے گئے. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ آپ نے اس بچی کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں فرمایا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا عمر تم نہیں جانتے یہ احد کے شہید ربیع انصاری کی بیٹی جو ایک شہید کی بیٹی کے آنے پر اتنا استقبال کریں، کھڑے ہو جائیں، اپنی جگہ پہ بٹھائیں. اگر رسول ذاتی آتی تو صدیق اکبر کیا ادب. وہ موضوع نہیں آپ کے سامنے چھیڑنا چاہتا، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت صدیق اکبر کی جو بیوی تھی نا اسماء بنت امیس، وہ ہمراز تھی حضرت جناب سیدہ کائنات کی، سیدہ نساء العالمین کی وہ ہمراز تھی. سہیلی کا لفظ میں جان بوجھ کے نہیں بول رہا کیونکہ وہاں بات کمال عظمتیں ہیں، اس لیے یہ کہہ رہا ہوں خدمت گزار بھی تھی اور ہمراز بھی تھی. جب سیدہ کی طبیعت کچھ متغیر ہوئی ہے نا وصال سے پہلے، تو ان دنوں میں صدیق اکبر کی زوجہ اسماء بنت امیس سیدہ کائنات کے گھر آ کے خدمت کرتی رہی ہیں، گھر کے کام کرتی رہی ہیں. اب مجھے بتائیں اگر باہم ناراضگی ہوتی تو کیا کوئی خامند اپنی بیوی کو اس گھر جانے دیتا ہے جس میں ناراضگی ہے؟ یا اگر ناراضگی ہو تو جس سے ناراضگی ہے اس کی بیوی کو لوگ اپنے گھر خدمت کے لیے آنے دیتے ہیں. پتہ چلتا ہے یہ اسلام کے خلاف سازشیں ہیں کہ صحابہ اور آل بیت کی دشمنیاں بیان کرو، نقصان تو اسلام کو ہوگا. وہاں تو اتنی محبت ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی زوجہ خلیفہ وقت کی زوجہ سیدہ کائنات کے گھر نوکرانی بن کے کام کر رہی ہیں اور آخری وقت تک وہ سیدہ کی خدمت میں رہی ہیں اور سیدہ کے غسل میں بھی انہوں نے خدمت سر انجام دی. کس کی زوجہ ہیں؟ حضرت صدیق اکبر کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کے گھر کا حضرت صدیق اکبر کے گھر کے ساتھ کیسا محبت والا رشتہ ہے، باہمی انس ہے، یگانگت ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ 6 مہینے تک حضرت مولا علی شیر خدا نے بیعت نہیں کی، جبکہ یہ بھی جھوٹ ہے. مولا علی نے پہلے دنوں میں بیعت کر لی ہے، ابتدائی دنوں میں ہی حضرت صدیق اکبر کی بیعت کر لی اور پھر 2.25 سال آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. کتنے سال؟ ویسے آپ نے صحابہ کے پیچھے 25 سال نمازیں پڑھی ہیں.
10 سال حضرت فاروق اعظم کے پیچھے اور 12 سال حضرت عثمان غنی کے پیچھے. تو مولا علی نے صحابہ کے پیچھے کتنے سال نمازیں پڑھی ہیں؟ ان کی ایک نماز رہ جائے تو ڈوبا بس سورج پلٹایا. 25 سال کی نمازیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ ان کی تو ایک رہ جائے تو ڈوبا بس سورج لٹایا جاتا. جس کے دل میں مولا علی کا حیا ہے، جن کے پیچھے مولا علی نمازیں پڑھتے رہے ہیں، وہ ان کی بے ادبی کر ہی نہیں سکتے. حضور حیدر کرار کے دروازے کا جو کتا ہے اس کے قدموں کی خاک مجھ سے افضل اور اعلیٰ ہے. میں سگے ابو طراب کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، اور میں ہر امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. میں دیکھ لیتا ہوں کہ اس میں امامت کی شرائط ہے یا نہیں، یہ نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں. مجھے اپنی نماز اتنی عزیز ہے کہ ضائع نہ ہو میری نماز. وہ تو ہے ہی ولیوں کے تاجدار، انہیں اپنی نماز کا کتنا اہتمام ہوگا. سگے ابو طراب کے قدموں کی خاک کے برابر بھی جو شخص نہیں، وہ ہر امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. وہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص امامت کرا سکتا ہے یا نہیں. تو جن کے پیچھے مولا علی 25 سال پڑھتے رہے، کیا وہ دیکھے بغیر ہی پڑھتے رہے؟ ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر محمد مصطفیٰ دے یار. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے ہیں، آپ منبر پہ تشریف لائے ہیں، پہلا واعظ فرمایا، اس میں فرمایا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو میری بات ماننا، میری اطاعت کرنا، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹوں تو تم مجھے سیدھا کر دینا. اختیار دیا ہے کہ تم میرے فیصلوں میں مشاورت بھی کر سکتے ہو، اعتراض بھی کر سکتے ہو، میری غلطی ہو اس کی اصلاح بھی کر سکتے ہو. یہ اختیار دیا آپ نے، اور یہ اختیار حضرت فاروق اعظم نے بھی دی ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ لمبی قمیض پہن کے آپ آئے تو ایک ساتھی نے کہا کل جو آپ نے چادریں تقسیم کی تھی ان سے قمیض نہیں بنتی. لگتا ہے آپ نے ہمیں ایک ایک چادر دی ہے، خود 2 چادریں رکھی، سوال کی ہے. تو آپ نے فرمایا اس کا جواب میرے بیٹے دیں گے. بیٹوں نے کیا کہا؟ میں نے اپنے حصے کی چادر ابا جان کو دی. جو ایک چادر کا بھی حساب لیتے ہیں وہ باغ کہیں جانے دیتے ہیں. میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ سننے والی ہے. حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم جب یہ فیصلے فرما رہے ہیں تو وہاں جو موجود تھے صحابہ، ان کو حق تھا اعتراض بھی کریں، مشورہ بھی دیں. مولا علی مشیر رہے ہیں خلفائے راشدین. بعض لوگوں کو پتہ نہیں وہاں خلافت کا نظام کیسا تھا، کیونکہ اس پر تقریریں بھی نہیں ہوتی. اوپر خلیفہ ہی نافذ کرتا تھا حکم، لیکن نیچے مجلس مشاورت تھی. وہاں جو حکومت تھی اس میں مجلس مشاورت تھی، وہ مجلس مشاورت فیصلہ کرتی تھی. خلیفہ بعض اوقات رائے دیتا ہے اور خلیفہ کے برعکس کوئی مجلس مشاورت کا رکن جو ہے وہ مشورہ دیتا ہے، اس پر فیصلہ ہو جاتا ہے، اور فیصلہ خلافت کا ہے. لیکن مشورہ کس نے دیا ہے؟ مشیر نے مشورہ دیا. مولا علی مشیر رہے ہیں حضرت صدیق اکبر کے، مشیر رہے ہیں حضرت فاروق اعظم کے. اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر یہ یاد رہی تو انشاءاللہ فتنوں سے آپ محفوظ رہیں گے. ان ہستیوں پر اعتراض کرنے کا حق صحابہ کو تھا جو وہاں موجود تھے. جب انہوں نے فیصلوں میں ہاں ملائی ہے، فیصلوں کی تصدیق کر دی ہے، بعد میں آنے والوں کو تو حق ہی نہیں کہ صدیق اکبر پہ.
معراج کی رات جب حضور سدرہ سے آگے چلے نا تو جبریل نے عرض کیا میں ایک ناخن کے پورے کے برابر بھی آگے جاؤں تو جل کے راکھ ہو جاؤں۔ حضور آگے اکیلے تشریف لے گئے۔ جبریل کو پتا تھا میری حد کیا ہے، جو حد میں رہتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ جبریل اپنی حد پہچانتے تھے، جو اپنی حد میں رہتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ ہمیں تو یہ اختیار ہی نہیں ہے، ہماری یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ صحابہ کے فیصلوں پہ اعتراض کریں۔ ہاں خلفائے راشدین جب خلافت کر رہے ہیں، کوئی فیصلہ ہوتا ہے، وہاں جو صحابہ موجود ہیں وہ اعتراض بھی کر سکتے ہیں، وہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ جو بات مولا علی نے نہیں کی، آج ان کا نام لے کے کوئی وہ اعتراض کرے تو قیامت کے دن خود مولا علی اس کا گریبان پکڑے۔ حضرت علی شیر خدا نے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ مجھے اللہ مانو، مجھے اللہ کا بیٹا مانو، لیکن عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف وہ باتیں منسوخ کی جو حضرت عیسیٰ نے نہیں کہی۔ اسی طرح بعض لوگوں نے حضرت علی کی طرف وہ باتیں منسوخ کر دی ہیں جو حضرت مولا علی نے نہیں۔ ہم حضور حیدر کرار کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح قرآن منواتا ہے، جس طرح احادیث منواتا ہے۔ بامی محبت بیان کر رہا ہوں اس لیے زیادہ اس گفتگو کی طرف نہیں جا رہا۔ بامی محبت میں اب تک میں نے یہ عرض کیا مولا علی نے بیعت بھی کی ہے حضرت صدیق اکبر سے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں، ان کی مجلس مشاورت میں رہے ہیں، ان کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام بھی رکھے ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، یہ تینوں نام ہیں آپ کی اولاد۔ ان کے دیے ہوئے تحفے بھی مولا علی نے قبول فرمائے۔ مولا علی نے خلفائے راشدین کے دیے ہوئے تحفے جو ہیں وہ بھی قبول فرمائے۔ مولا علی نے یہ کام کر کے، بیعت کر کے، پیچھے نمازیں پڑھ کے اور مجلس مشاورت میں شامل ہو کے، ان کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھ کے، ان کے دیے ہوئے تحفے قبول کر کے آنے والی امت کو بتا دیا میرا نام لے کے کوئی شیخین کی توہین کرے تو اعتماد نہ کرنا، میں تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا۔ ہم مولا علی کی مانیں یا آج مولا علی کا نام استعمال کرنے والوں کی مانیں؟ میں اپنی علماء کی موجودگی میں یہ بات اور ہمت کے ساتھ کر رہا ہوں، اگر میں یہ بات غلط کر رہا ہوں تو کوئی عالم دین میری اصلاح کر دے۔ یہ لوگ جو شیخین پہ اعتراض کر رہے ہیں یا حضرت عثمان غنی کی بے ادبیاں کرنے والے ہیں، کسی صحابی کے جو گستاخ ہیں، مولا علی کا صرف نام استعمال کرتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت سیدنا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سامنے کوئی شخص رسول اللہ کی حدیث بیان کرتا تو آپ اس سے قسم اٹھواتے تھے کہ قسم اٹھاؤ تم نے یہ حضور سے سنی ہے، لیکن جب حضرت صدیق اکبر کوئی حدیث بیان کرتے مولا علی قسم کا مطالبہ نہیں کرتے۔ آپ فرماتے میں اس ہستی سے کیوں قسم کا مطالبہ کروں جنہیں حضور نے صدیق کہا، جن کا نام آسمانوں سے اللہ نے صدیق نازل فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جن کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، میں ان سے قسم کا کیوں مطالبہ کروں۔ علامہ ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے الطریق الاحمدیہ کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ 500 سے زیادہ مولا علی کے ارشادات ہیں حضرت صدیق اکبر کی شان۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تکمیل الایمان جو فارسی والا ایڈیشن ہے، اس کے صفحہ 64 پہ آپ نے لکھا ہے کہ قرآن اور حدیث کے باقی دلائل اگر چھوڑ دیے جائیں، شان صدیق اکبر میں صرف مولا علی کے فرامین لے لے تو ان سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی کے نزدیک
انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی ہیں تو صدیق اکبر ہیں۔ علامہ ہاشم چٹوی ہوں یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوں، علماء جانتے ہیں کتنی بڑی ہستیوں کے نام میں لے رہا ہوں۔ تو حضرت صدیق اکبر کی شان خود مولا علی نے حدیثیں روایت کی ہیں، ایک حدیث صرف سنا رہا ہوں، پھر جناب صدیق اکبر نے جو شانیں بیان کی ہیں مولا علی کی، ایک روایت وہ بیان کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دونوں ہستیوں سے ایک ایک روایت، ایک روایت وہ جو مولا علی نے حضرت صدیق اکبر کی شان میں بیان کی۔ ویسے 500 سے زیادہ مولا علی کے فرامین ہیں، میں کنز العمال سے ایک روایت سنا رہا ہوں۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں عالم ارواح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی روحیں دکھائیں۔ رسول اللہ کے صحابہ کی ارواح کو عالم ارواح میں حضرت موسیٰ نے دیکھا تو عرض کیا یا اللہ اے دو جڑیں میری امت چ بیٹھی۔ اللہ کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ یہ دو تو میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ابو بکر و عمر کو تو عالم ارواح میں جب دیکھا نا موسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے خواہش کیا یا اللہ اے دو جڑیں میری امت چ بیٹھی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں، پہلے نبی بھی ذکر کرتے رہے ہیں حضور کے صحابہ کا، پہلے انبیاء بھی حضور کے صحابہ کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ تورات و انجیل میں حضور کے صحابہ کی شانیں بیان ہوئی۔ اب ایک روایت وہ سنا رہا ہوں جس کے راوی حضرت صدیق اکبر ہیں اور انہوں نے مولا علی شیر خدا کی شان بیان کی ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادت۔ تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی نے مرویات صدیقی میں یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ روایت امت تک حضرت صدیق اکبر نے پہنچائی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یا اللہ نے اس کے سبحان اللہ کیوں نے حضور حیدر کرار کا دیدار عطا فرمایا۔ مولا علی کے چہرے کی شان ہے کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ نے آپ کے چہرے کو بڑی عزت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کے چہرے کو تکریم بخشی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں مسجد کشاکش بھری ہوئی ہے اور حضور کی بارگاہ میں جناب سیدنا صدیق اکبر حاضر ہیں۔ مولا علی حاضر ہوئے تو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں بیٹھوں، کوئی جگہ نہیں نظر آ رہی۔ صدیق اکبر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے، شیر خدا اب یہاں آ جائے، اپنی جگہ حضرت مولا علی کو پیش کی۔ جب مولا علی وہاں آگے بیٹھے تو میرے آقا کریم نے مسکرا کے فرمایا فضیلت والے ہی فضیلت والوں کی قدر، الفضل ہیں وہی فضیلت والوں کی قدر کرتے ہیں۔ تو خود حضرت صدیق اکبر عزتوں والے ہیں، جو عزت والا ہوتا ہے وہی دوسرے کی بھی عزت کرتا ہے۔ تو میرے آقا کریم خوش ہوئے جب ایک نے دوسرے کو اپنی جگہ پیش کی، تو حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں جب صحابہ کی آپس میں محبت دیکھتے ہیں۔ پروفیسر تزمل حسین صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہوں نے آج وہ موضوع رکھا ہے جس میں ہم دونوں ہستیوں کی باہمی محبت ہی بیان کر رہے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ آج بھی کوئی 4 جگہ میں بیان کر کے آیا ہوں۔ صبح جلال پور جٹا میں ایک عزیز فوت ہوئے تھے، ان کا ختم کل تھا علامہ حنیف صاحب کی مسجد میں، اور اس کے بعد جمعہ، مغرب کے بعد درس قرآن تھا، اور عشاء کے بعد یہاں آیا ہوں۔ تو میں ویسے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ 4 گھنٹے تقریر کرتا رہوں کوئی فائدہ نہیں اگر آپ غور نہ کریں، اور اگر آپ غور کر لیں تو ایک بات بھی کافی ہے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ حضور کی آمد سے صحابہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان فیصلے کریں؟ میری یہ بات یاد رکھیں، ہمیں حق ہی نہیں کہ ہم ان کے فیصلوں پر بحث کریں، حق تھا مولا علی کو،
جب حضرت صدیق اکبر خلافت کر رہے ہیں، سامنے جو صحابہ موجود ہیں انہیں حق تھا کوئی اعتراض کریں، کوئی مشورہ دیں، کوئی رائے دیں، لیکن جب انہوں نے ان فیصلوں کی تصدیق کر دی ہے، میری عادت نہیں مشکل گفتگو کروں، ورنہ استاذ العلماء بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے درس نظامی پڑھانے والے آبا بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے نور الانوار میں اجماع سکوتی بھی بیان ہوا ہے۔ یہ اجماع سکوتی کیا ہوتا ہے؟ صدیق اکبر فیصلہ کر رہے ہیں، صحابہ تائید کر رہے ہیں، صحابہ کی رائے شامل ہو گئی، یہ فیصلہ صدیق اکبر کا نہیں، یہ ہم سب کا فیصلہ ہے۔ تو جب مولا علی ان کے ساتھ ہے فیصلوں میں، آج ہمیں حق ہی نہیں کہ ہم ان کے فیصلوں پر کوئی زبان کھولیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنا ایمان عزیز ہے تو جن سے حضور محبت کرتے ہیں ان سے محبت کریں، کبھی صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے رائے زنی نہ کریں، یہ ادب کا مقام ہے، یہ محبت کا مقام ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے رہنما محبت سے تائید کر رہے ہیں تو مجھے حضرت امیر المجاہدین کا ایک جملہ یاد آ گیا۔ مینار پاکستان بھی انہوں نے بعض گستاخان صحابہ کو للکارتے ہوئے کہا تھا، دور دور کتے حسین آخر دعوانا